ہمارا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، تو یہ اخلاص اگر ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت مولانا نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ سیاست کو دین سے الگ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ مدرسہ اور سیاست میں تضاد ہے، مولانا نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ سیاست بھی دین کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں سیاست ایک اہم شعبہ ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص جو دین کی ادنا سمجھ رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری بسم اللہ کے گنبد میں، اس نے بھی سیاست کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے، اسلام اور سیاسی نظریات، اور اس کا ایک نسخہ مولانا کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا۔ تو سیاست کے دین کا ایک حصہ، لازمی حصہ ہونا ایک مسلم بات ہے، اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ تقسیم کار کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تقسیم کار کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم سب کا مقصد تو ایک ہو لیکن ہمارے دائرہ کار مختلف ہوں، تو اس صورت میں دونوں کے تقاضوں میں بعض اوقات جو تضاد پیدا ہوتا ہے وہ تضاد نقصان پہنچا دیتا ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے ہاں دارالعلوم کے اندر قواعد و ضوابط کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہاں طالب علم رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ممنوع ہے، تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سیاست کو دین سے خارج کرنے والی بات ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ تقسیم کار کا اصول برقرار رہے، اور تقسیم کار کے اصول کے تحت جب ہم باہمی تعاون سے کام کریں گے، جب کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے تو کوئی تلوار کہتے ہیں کہ پاکستان میں ووٹ کی کیا حیثیت ہے، یہ تو پاکستان کے علماء سے پوچھیں، ہمارا علماء نہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے نا، ہمیں کیا پتا۔ ویسے ووٹ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں ایک گواہی ہے۔ اب آپ کسی کے بارے میں سچی گواہی دیں گے تو ثواب ہے، جھوٹی دیں گے تو گناہ ہے۔ اگر آپ نے صحیح شہادت دی کہ یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندہ دیانتدار ہے، یہ بندہ قوم کا خدمتدار ہے، یہ بندہ ملک کے لیے مفید ہے، اور آپ کی شہادت سچی ہے، پھر ووٹ بھی سچا ہے۔ اور اگر آپ نے برادری سے یا پیسے سے یا دباؤ سے دیا ہے ناجائز، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان علماء کو چونکہ واسطہ پڑتا ہے اس لیے آپ ان سے یہ مسائل کو معلوم کیا کریں اور زیادہ بہتر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اچھے لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو برے ہی آئیں گے نا، ایک اصولی ہی بات ہے کہ اچھے لوگ تو ماشاءاللہ بیٹھے رہیں اور چھوڑو جی یہ تو کافروں کا قانون ہے، تو کافروں کے قانون والے ہی آئیں گے نا اندر، اور قانون تو پھر انہوں نے ہی بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کے ملک میں کوئی دینی جماعت اتنی بڑی قوت حاصل نہیں کر سکی کہ وہ صحیح من میں پورے ملک کے نظام کو چلا سکے، کیونکہ دینی جماعتیں ایک تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں تو نام ہی نہیں آتے، اور دوسرا الحمدللہ اتفاق کبھی نہیں کرتے، اور جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے تو دینی جماعتوں کے 4 نمائندے کھڑے ہوں گے اور جو غیر دینی جماعت کا 1 ہوگا، یہ 4 ووٹ تقسیم کریں گے، وہ 1 جیت جائے گا۔ اب اس مسئلے کا حل وہاں کے علماء سے پوچھو، ان کے پاس کوئی حل ہو، میری سمجھ میں سارا سسٹم ہی غلط ہے۔ میں جب تک سمجھا ہوں بحیثیت ایک طالب علم کے کہ یہ جو آپ کے ہاں جمہوری سسٹم ہے، یہ ووٹنگ کا سسٹم ہے، یہ پارلیمنٹرین نظام ہے، یہ ساری چیزیں انگریزوں کی ہیں، ان سے ہم نے لی ہے اور ان کو بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں چلاتے۔ یہ ساری گاڑی وہاں سے آئی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو نا جی، سب سے پہلی بڑا جمہوریت میں مساوات ہے۔ مساوات کا کیا معنی؟ یعنی ایک عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہے، یہ مساوات ہے۔ ایک طوائف اور سید زادی کا ووٹ برابر ہے، یہ مساوات، اسی کو کہتے ہیں مساوات۔ اچھا، 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، ایک نے ووٹ لیا 1000، ایک نے لیا 999 والا ہار گیا، 1 ووٹ والا جی، اس 999 ووٹ کی کیا قیمت ہے پھر؟ اس لیے یہ سارا سسٹم ہی غلط ہے۔
دعا کریں اللہ تعالیٰ دین والوں کو اتفاق دے، اتحاد دے، اور وہ مل کے کام کریں تاکہ ملک صحیح پٹڑی پہ چل سکے، ورنہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور پھر ہمارے تو حالات بھی عجیب ہیں، ماں سوا دعا کے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ امیدوار کو جو ووٹ دیا جاتا ہے یہ بھی گواہی ہوتی ہے، میری بات سمجھ آئیے، یہ ووٹ بھی گواہی ہے کہ میں ووٹ دے کر گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بندہ اس سیٹ کا اہل ہے، یہ گواہی ہے۔ اب اگر بندہ اس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے اور ووٹ دیے جا رہے ہیں تو یہ ووٹ دینے والے قومی مجرم ہیں، خدا کے بھی مجرم، قوم کے بھی مجرم ہیں۔ خدا کے مجرم کہ اللہ کا حکم نہیں مانا انہوں نے، اور قوم کے مجرم یہ ہے کہ اہل طبقے کو، قوم کی نمائندگی کرنے والا طبقہ پیچھے چلا گیا، نہ اہل کو اٹھا کر قوم پہ مسلط کر دیا۔ بات سمجھ آئیے، یہ ووٹ گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اگر ووٹ کو غلط طریقے سے دیا جائے گا اور حق کی گواہی نہیں دیتے ہو، ووٹ گواہی ہے، تو پھر اس میں مجرم ہو۔ لیکن وہ آپ جانتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ووٹ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ وہ تو دوسری کی بنیاد پر ہیں، وہ تو پارٹی کی بنیاد پر ہیں، وہ تو جتھے کی بنیاد پر ہیں، میں اس گروپ کے جتھے کا حصہ ہوں، میں رشتہ داری کی بنیاد پر، یا پھر تھوڑا سا جھوٹے وعدوں کی بنیاد پر ہیں۔ جھوٹے ہی وعدے ہوتے ہیں، سچے وعدے کبھی کبھی نبھائے جاتے ہیں، قدرتی کوئی نبھایا جائے تو نبھایا جائے، نہیں تو جھوٹے وعدوں پر ہوتے ہیں۔ اور یا پھر ہم کہہ دیں گے کہ جناب یہ کل بندہ مجھے سپورٹ کرے گا، میں جہاں پھنسوں گا تو یہ بھی مجھے سپورٹ کرے گا، میں آپ اس کو یہ کر لیتا ہوں۔ یا پھر یہ کیا ہے، گلی نالوں کی وجہ سے ہوگا کہ ہماری گلیاں شلیاں پکی کرا دے گا، چلو۔ اور خدا کا بندہ یہ نچلی سطح سے لے کر اوپر تک کا امیدوار آ رہا ہے، یہ کہتا ہے میں قوم کا نمائندہ ہوں، آپ اس کے حق میں گواہی دے، یہ قوم کا نمائندہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر استعداد اور صلاحیت قوم کے لیے ہے یا نہیں ہے قوم کی رہبری کی؟ تو یہ نمائندہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر گواہی دی جائے تو یہ ووٹ سے ہی ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو یہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط نہیں ہے، قرآن کا حکم ٹوٹے گا۔ اور اس کے لیے آج کل ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے پر بات چلتی ہوئے ووٹ کی ایک اور حیثیت بھی ہے، ووٹ ایک سفارش بھی ہے، شفاعت جس کو کہتے ہیں، اور سورۃ النساء میں اللہ نے کہا کہ ووٹ کے لیے نمائندہ آیا تو ہم اس کو ووٹ دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ادارے کے اندر میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ اہل ہے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کے لیے کہا من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، اور اچھی مناسب سفارش کرو گے، اہل طبقے کی سفارش کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا، اور اگر بری سفارش کی ہے بندے، نہ اہل طبقے کو آگے لے گئے، آگے جا کر اس نے ظلم کیا، زیادتیاں کی ہیں، جھوٹ بولے، فراڈ کیے، سارا وبال تمہارے اوپر ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ ایک شفاعت بھی ہے ووٹ، تو مناسب شفاعت کی ہے کسی کے حق میں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بندہ بہترین تھا، بندے نے آگے عوامی خدمتیں کی ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں، ثواب آپ کے حصے میں ہے۔ اور بندہ الٹے کاموں میں چلا گیا، وبال ہمارے ذمہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ میں نے مختصر ووٹ کی اسی اعتبار سے شہادت ہی نہیں ہے، میں نے کہا شفاعت بھی ہے۔ تیسری چیز ووٹ کی حیثیت وکالت کی ہے، یہ اپنا ووٹ دے کر یہ اعلان کر رہا ہے یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا نمائندہ ہے فلاں ادارے کے اندر، اور یہ میرے حقوق کے لیے، اور بلکہ یہ جو نمائندہ ادارے کا ہوتا ہے یہ میرا ہی حق نہیں ہوگا، یہ ساری قوم کے حقوق کا اہل ہے، یہ ساری قوم کا نمائندہ ہے، ہم اس کو اپنا وکیل نامزد کرتے ہیں، یہ میری نمائندگی کرے گا، یہ میرے جذبات کی نمائندگی کرے گا، یہ میرے مذہب کی نمائندگی کرے گا، یہ میرے حقوق کی نمائندگی کرے گا، یہ نمائندہ کے طور پر اس کو وکیل بنایا جاتا ہے۔ تو ووٹ دینا ایک وکالت ہے، اور آپ کو پتہ ہے وکیل اس کو بنا جس میں استعداد اور صلاحیت ہے، تیرے حقوق کی جنگ لڑ سکے، تیرے جذبات کی ترجمانی کر سکے، تیرے ایمانداری کی، جذبات کی، دین کی ترجمانی کر سکے۔ اور اگر نہیں کر سکتا وہ بیچارہ، تو وکیل آپ کو پتہ کسی کیس کے لیے آپ غلط وکیل کو اگر آگے کر دیتے وہ اس کا اہل نہیں ہے، وکالت نہیں کر سکتا ہے وہاں، تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، ہوگا نہیں ہے؟ اور بعد میں کہتا ہو وکیل بیکار تھا، یہ بڑا نقصان کر گیا ہے، پیسے بھی ضائع کر گیا، یہ نقصان۔ لیکن آپ کا ذاتی وکیل آپ کا ذاتی نقصان ہے۔ جو اداروں کے اندر آپ جس کو وکیل بنا کر جاتے ہیں یہ آپ کا ذاتی وکیل نہیں، آپ نے قوم کے وکیل کے بھی ساتھ اس کا تعاون کیا کہ یہ قوم کا وکیل ہے،
تو قوم کا بھی حق مارے گا تو آپ نے اپنے حق میں بھی نقصان کیا، قوم کے حق میں بھی نقصان کیا ہے، ڈبل نقصان ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب اس مسئلے کی حقیقت عوام میں بھی نہیں ہے، عوام ذہن سے ہی نکال کر آگے کسی اور مرحلے میں ووٹ کو لے کر چلی گئی ہے۔ اب ووٹ یا تو پیسوں میں بکتا ہوا نظر آیا ہے، یا لفافے کی شکل میں بکتا ہوا نظر آتا ہے، یا کسی قوم کا خاندان کا بڑا یا کوئی بندہ اس سے پیسے لے لیتا، کہتا ہے اتنے ووٹ تجھے دے دوں گا، دے دے پیسے، یا انفرادی بندے کو ووٹ ملے گا، یا کسی اور طریقے سے ملتے ہیں اور بھی طریقے سے۔ ان چیزوں کے حقوق نہیں ہے۔ ووٹ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے شہادت ہے، نمبر 2 ووٹ ایک شفاعت ہے، ووٹ ایک وکالت ہے۔ اب اس کو غلط بندے کو ہم نے اگر منتخب کیا جو دیانتدار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، ہمارے حقوق کے تحفظ نہیں کر سکتا، ہماری وکالت نہیں کر سکتا، نہ اہل کو دینا، یہ سارا وبال اپنے اوپر بھی لینا، قوم کا وبال بھی لینا، یہ غلط طریقے سے ووٹ دے دینا قومی وبال ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جو بھی دین اور ملک کی بات کرے ووٹ اس کو دے، اور جو دین اور ملک کے لیے نقصان دہ ہو اس کو ووٹ نہ دیں۔ اب دین اور ملک کا نقصان کون کرتا ہے؟ یہ فیصلے آپ کریں، سارے فیصلے ہم سے نہ کروائیں، آپ کریں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری مجبوریاں اچھی طرح بشمولات آپ کی، ہماری مجبوریاں ووٹر کی اچھی طرح سمجھیں۔ ہر ووٹر کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، جب ہم اس ووٹر کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، وہ ووٹر اپنا کینڈیڈیٹ بدل لیتا ہے۔ اعتراض ووٹر پہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم ووٹر کی ضروریات کیوں پوری نہیں کرتے۔ اس کا پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ میں ایک یونین کا ناظم ہوں، میں کام نہیں کرتا، دوسرا جو ہرا ہے وہ کام کرتا ہے، تو لوگ آئندہ ووٹ مجھے دیں گے یا اس کو دیں گے؟ اب تم اس کو گالی دے تو مولوی صاحب ووٹ کیوں دیا؟ کہتے ہیں میرا کام تھا، مولوی صاحب نہیں کرتے، پھر میں کیا کروں؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اس لیے جو دین کا کام کرتا ہے اس کو دیں، ملک کا کام کرتا ہے اس کو دیں، جو آپ کے حق میں مفید ہے اس کو دیں۔ آپ خود فیصلے کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں مفید کون ہے اور ہمارے حق میں نقصان دہ کون۔ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ نہ دینا کس وجہ سے گناہ ہے اور عمران خان کو ووٹ دینا کس وجہ سے حرام ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ساتھی پوچھتے ہیں جمہوریت، ہم کہتے ہیں نہ یہ کفر ہے نہ یہ اسلام ہے، جمہوریت ہماری ضرورت ہے۔ اب ہمارے ملک میں جو بھی قانون بنے گا اسمبلی سے بنے گا، اور اسمبلی میں جو بھی جائے گا ووٹ سے جائے گا۔ اب اس کے علاوہ صورت ہی کوئی نہیں کہ آپ اچھے آدمی اسمبلی میں بھیجو۔ اب اگر جمعیت کے علاوہ اور اچھے ہیں آپ ہمیں بتا دو، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور اگر اور نہیں ہے تو پھر انہوں کو ووٹ دیں گے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الیکشن کے موقع پر بھرپور اپنے حضرات کا ساتھ دینا چاہیے اور محنت کر کے اپنے حضرات کو اسمبلی تک پہنچانا چاہیے، تاکہ اسمبلی میں صحیح قانون بنتے رہیں۔ اگر صحیح نہ بھی بن سکے تو کم از کم غلط قانون بننے کا وہاں پر رستہ رکھا۔ ووٹ ڈالنے یا اس سے پہلے وعدہ کرنے، گلی کا انتظام کرنے، ووٹ دینا نہ دینا، خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ ووٹ نظریے کی بنیاد پہ دیتے ہیں، گلی کی نالی کی بنیاد پہ نہیں دیتے۔ نظریہ، ذہنیت اگر اس کی ٹھیک ہے تو آپ دے دیں ووٹ، باقی پیسے لے کر دینا لینا تو اس کا معنی ہے پہلے ٹپے ریت نکلی کھڑ ہوتی ہے، اس کا معنی ہے پہلی دفعہ اس نے کوئی ریت نکال کے دے دیا اور 2 نمبری کی شروع ہو گئی ہے، تو پیسے سے کوئی خریدنا دینا نہیں ہوتا، نظریے کے معاملات۔ اس وقت پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے۔ میں اپنے تمام ملک پاکستان کے عزیزان من اور اپنی تمام اسلامی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، آپ سب سے مخاطب ہوں کہ اس وقت آپ نے اپنے اگلے 5 سال کے مستقبل کا چناؤ کرنا۔ اس وقت اہل حق کی جماعت جمعیت علماء اسلام میدان عمل میں ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ، جن کے اوپر تمام مفتیان کرام، تمام فقہائے اعظام، تمام پیران طریقت، پاکستان کے تمام علماء کرام ان کے ساتھ ہیں۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے انتخابی نشان کتاب پر مہر لگائیے اور علماء کو آگے لائیے، علماء کرام کو ملکی سیاست میں عملی طور پر اس ترتیب پر پہنچائیے کہ وہ عملی کردار ادا کر سکیں۔